تار نے دیکھا ممبئی کرو کر شاہ ابرار نے دیکھا کے عرض بڑا تھا نمک خوار نے دیکھا کے عرض بڑا تھا نمک خوار نے دیکھا تیغوں سے عجب سر تو وہ کاٹ گیا کو واللہ کے دل دوستوں سے اب ہٹ گیا واللہ کے دل دوستوں سے اب ہٹ گیا اور یہ کہتے ہی عباس پہ قط ہوئے تارے عشق آنکھوں سے برسے ابر باری گھبرا کے کاش نے جو کرتے ہو جاری اچھا وہی ہوئے گا جو مرضی ہے تمہاری اچھا وہی ہوئے گا جو مرضی ہے تمہاری آزار پانا مفتے سب کچھ کہوں گے تم جس میں خوش تھا تمہارا بھی سہیں گے تم جس میں ہو خوش تھا تمہارا بھی سہیں گے عباس گرے پاؤں میں گردن کو جھکا کر رونے لگے شہ بھائی کو چھاتی سے لگا کر بانوں نے کاغذ سے سکینہ کو جگا کر صدقے گائی دیکھا ہو چچا جان کو جا کر صدقے گائی دیکھا ہو چچا جان کو جا کر اس طرح جو شاہ روتے ہیں بے بی سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بے بی سرور سے علمدار جدا ہوتے ہیں بے بی عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانے شرما کے سکینہ نے عرض کی پانی عباس نے فرمایا پسند عشق فشانے اللہ بجھائے تیری تشنہ دہانے اللہ بجھائے گا تیری تشنہ دہانے لوگوں سے اترے تو ہم اب جائے سکینہ مشق تو بھر لائے سکینہ لے آؤ کوئی مشق تو بھر لائے سکینہ یہ سنتے اس پیاسی میں ایک جان سی آئے گئی اور دوڑ کے مشکی کو لائے رو کے یہ کہنے لگے شبے کے جائے میں رنگ میں چلے آؤں گی پردے لگائے میں رنگ میں چلی جاؤں گی پردے لگائے چل جاؤں گا دریا سے یہ فرمائے ستارے جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدھارو لڑتا ہوا پہنچا جو لبے دریا جلا تھا دوش مبارک پہ علم ہاتھ میں تلوار کون سے ٹپکتا تھا خاک پہ ہر بار چھوڑا جو ذرا اڑ کے گیا نہر پہ رہوار چھوڑا جو ذرا اڑ کے گیا نہر پہ اور دل کھل گیا آئی جو
جسم درے کے تر ہو گئی چھوٹے سے جسم درے کے تو پیاس سے تڑپا دلے عباس کو ستوار بولے نہ مگر تشنا سید ابرار اس وقت میرے حوال بھی ہوتے تھے وفادار پانی سے اٹھائے رہا منہ اپنا وہ رہوار پانی سے اٹھائے رہا منہ اپنا وہ رہوار سمجھا کے چلوں گا بہت پیار تجھا کے ہمت سے کہتے ہیں یہ مانے ہیں وفا کے ہمت سے کہتے ہیں یہ مانے ہیں وفا کے جب لاشار قاسم کو پہلے بتا دی میں تو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سيرت الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ایک جیتی جاتی صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بہرحال یہ میں آمادی کے شاید آیا تو میں سمجھا شاید امام بارگاہ میں مجلس شروع ہو گئی، اور یہاں پہ بھی یہ تھا کہ ذہن میں جیسے مسائب چل رہے ہیں، شاید مسائب اس لیے میں نے لباس میں اتار دیا تھا، میں سمجھا شاید مسائب ہونے ہیں. بہرحال اس خالق حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا سیرت الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. اس قرآن مجید کے ذریعے، قرآن صامت کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے
وَإِذَا سُيِّرَتِ الْجِبَالُ، اس قرآن صامت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ اور قطعت بہ الارض، زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے۔ اور کلما بہ الموتیٰ، اور اس قرآن کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے۔ اور عزیزوں، دعویٰ جب قبول کیا جاتا ہے جب دعوے کی کوئی دلیل ہو، بغیر دعوے کے، بغیر دلیل کے دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ آج کے دور کی بات ہے۔ اگر آپ کورٹ میں کوئی دعویٰ کر دیں کسی پراپرٹی پر، لیکن اگر آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو آپ کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا۔ یعنی دعویٰ کب قبول ہوتا ہے؟ جب دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پروردگار عالم نے دعویٰ پیش کر دیا قرآن مجید میں۔ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے، مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ تو دلیل بھی تو چاہیے، اس لیے کہ دعویٰ قرآن میں موجود ہے، دلیل کون پیش کرے؟ تو دیکھیے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن صامت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ دعویٰ قرآن صامت پیش کرتا ہے، دلیل قرآن ناطق پیش کرتے ہیں۔ دعویٰ قرآن صامت نے پیش کیا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو دلیل ملے گی کہاں؟ اہل بیت کے پاس دلیل ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ناطق ہے۔ تو آئیے، قرآن مجید کے 3 دعوے، ایک آیت ہے، ایک آیت میں 3 دعوے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا بھی جا سکتا ہے، زمین کی مسافتوں کو طے کیا بھی جا سکتا ہے، مردوں سے کلام کیا بھی جا سکتا ہے۔ تو اب پہلا دعویٰ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو قرآن ناطق کے پاس چلتے ہیں۔ کیا قرآن ناطق، اللہ کے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، تو دلیل کہاں ملے گی؟ تو قرآن ناطق نے کہا، آؤ ہمارے ساتھ مباہلے میں، آؤ ہمارے ساتھ مباہلے میں۔ اب یہ قرآن ناطق جب مباہلے میں پہنچے، کیا ہوا؟ جب مباہلے میں ایک چھوٹا سا قافلہ پہنچا تو نصارائے نجران نے جب دیکھا تو فوراً کیا کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کو ہٹنے کے لیے کہے، اگر یہ پہاڑ کو ہٹنے کے لیے کہے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا۔ تو عزیزوں، مختصر سے وقت میں 3 دعوے۔ تو دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ دلیل کس نے پیش کی؟ مباہلہ کے میدان میں قرآن ناطق نے پیش کی۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے زمین کی مسافتوں کو طے کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک لمحے میں یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے، ایک لمحے میں یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے۔ تو دعویٰ قرآن نے پیش کیا، دلیل کون پیش کرے؟ کہا دلیل قرآن ناطق پیش کریں گے۔ کہا کب پیش کریں گے؟ کہا میں کہوں گا تم نے تاریخ نہیں پڑھی، خیبر کا واقعہ نہیں پڑھا۔ توجہ جان محترم، جب 39 دن ہو گئے خیبر فتح نہ ہوا تو رسول نے آواز دی، نادے علی مظہر العجائب۔ علی مدینے میں تھے، آواز علی کے کانوں تک پہنچی، فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ، فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ۔ مدینے میں علی ہے، خیبر میں نبی ہے، آواز دی، آواز علی کے کانوں تک پہنچی، لبیک یا رسول اللہ۔ تو کیا لکھا تاریخ نے؟ فوراً مدینے سے علی خیبر میں پہنچ گئے، فوراً خیبر میں پہنچ گئے۔ کہاں مدینہ، کہاں خیبر، فوراً پہنچ گئے۔ لیکن عزیزوں، یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ کیا اعتراض ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ علی پلک جھپکنے سے پہلے پہنچ جائے؟ خیبر کہاں، 70 میل کا فاصلہ، اور مدینے میں علی ہے، کیسے ممکن ہے کہ علی پلک جھپکتے ہی پہنچ جائے؟ میں نے کہا عقل کے اندھو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے، قرآن میں کیا موجود ہے؟ کہا میں نے کہا سلیمان نبی کا واقعہ نہیں پڑھا۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا سلیمان نبی نے جب دربار سجا ہوا تھا، سلیمان نبی نے کیا کہا تھا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو لے کر آئے؟ شخص کھڑا ہوا، میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا کہ جتنی دیر میں آپ اپنے تخت سے کھڑے ہوں گے اتنی دیر میں۔ کہا کہ نہیں، بہت دیر ہو جائے گی،
بہت دیر ہو جائے گی. عاصم ابن برخیہ کھڑے ہوئے, کہا میں لے کے رہا ہوں سلیمان نبی. کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکنے سے پہلے, پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی خدمت میں ہوگا. لیجیے عزیزو, تخت بلقیس سلیمان کی خدمت میں آ بھی گیا. اب سلیمان نبی نے پوچھا, اے عاصم ابن برخیہ یہ کارنامہ کیسے کیا, یہ کارنامہ کیسے کیا؟ تو قرآن کی آیت ہے کہ عاصم ابن برخیہ کے پاس تھوڑا سا علم موجود تھا. کس کا؟ امام مبین کا, قرآن کا تھوڑا سا علم موجود تھا. عزیزان محترم, جملہ کہنا چاہتا ہوں, عاصم ابن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو سلیمان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا علم تھا. میں کہنا چاہتا ہوں, ارے جب عاصم ابن برخیہ کے پاس تھوڑا سا علم ہونے کے باوجود وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہے, تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو وہ مدینے سے خیبر میں نہیں جا سکتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بارے دیگر نعرے صلوات. عزیزو, ایک پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ بہرحال زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, لیکن اگلے سال سے مائک پہ تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. میں پہلے چاند رات میں کہا تھا امام بارگاہ کا تو مائک پھر بھی بہتر رہتا ہے, لیکن گھروں پہ واقعا سخت ہے. اب یہ مائک چل رہا ہے لیکن بہت پریشانی پڑھنے والے کو محسوس ہوتی ہے. کیا پریشانی ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو دعوے کون پیش کرتا ہے؟ دعوے قرآن نے پیش کیے ہیں, اور دلیل قرآن ناطق نے دی ہے. قرآن ناطق دلیل پیش کرتا ہے. تو 3 دعوے تھے, 2 دعووں کی دلیل آپ نے سنی. اب تیسرا دعویٰ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے, مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے. اب جب اس کی دلیل چاہیے, دلیل قرآن ناطق کے پاس ملے گی. دیکھیں عزیزو, ایک واقعہ سنا دوں. اس دلیل اور واقعہ دلیل کے طور پر ہے. واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے, آپ نے رسول کی حدیث سنی ہوگی. کون سی حدیث؟ کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں. جب یہ حدیث بنی اسرائیل کے امتیوں نے دیکھی کہ ان کے رسول نے, مسلمانوں کے رسول نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہیں, ہمارے نبی چھوٹے, ان کے علماء بڑے ہو گئے, آئیے ان کے علماء سے سوال کرتے ہیں. اگر انہوں نے جواب دے دیے تو ہم تسلیم کر لیں گے. خلافت سجی ہوئی تھی, تاریخ کہتی ہے کہ دوسری خلافت کا دور تھا. آگے تینوں امتی بنی اسرائیل کے, جناب داؤد کا امتی, جناب موسیٰ کا امتی, جناب عیسیٰ کا امتی. آگے دوسری خلافت میں کہا تمہارے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے. کہا ہاں ارشاد فرمائی ہے. تو تینوں امتی کہتے ہیں ہمارے کچھ سوال ہیں, جواب دے دو. اگر جواب مل گئے تو ہم تسلیم کریں گے کہ ہاں آپ کے رسول نے صحیح فرمایا ہے. کہا سوال کیا ہے؟ تو جناب داؤد کا امتی آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میرا نبی وہ تھا جو لوہے کو موم کر دیا کرتا تھا. میرا نبی وہ تھا جو لوہے کو موم کر دیا کرتا تھا. تم ایسا کر کے دکھاؤ تو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب عالم ہو تو جواب دے. جواب بننا پڑا. جناب موسیٰ کا امتی آگے بڑھا. میرا نبی وہ تھا کہ جو اسے کو اژدہا بنا دیا کرتا تھا. تم ایسا کر کے دکھاؤ تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. جواب نہ ملا. جناب عیسیٰ کا امتی آگے بڑھا. میرا نبی وہ تھا جو مردے کو زندہ کر دیا کرتا تھا. ایسا کر کے دکھاؤ تو ہم تسلیم کر لیں گے. اب جب تینوں امتیوں کے سوال آ گئے, جواب کسی کو نہ ملا. تینوں امتی کہنے لگے کہ ان کا اسلام بھی جھوٹا, ان کا رسول بھی جھوٹا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ایسے ایسے خلفاء نے اسلام کی بے عزتی کرائی ہے. اب جیسے ہی بنی اسرائیل کے امتیوں نے یہ کہے, السلمان منا اہل البیت کا مصداق کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے آؤ میں تمہیں عالم کے پاس لے کر چلتا ہوں. میں تمہیں ایک ایسے عالم کے پاس لے کر چلتا ہوں جو تمہارے سوالوں کا جواب دے گا.
اب سلمان فارسی نے ان تینوں امتیوں کو لیا۔ تیسرا دعویٰ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ سلمان فارسی تینوں امتیوں کو لیتے ہیں، لینے کے بعد ایک یہودی کے باغ میں پہنچتے ہیں جہاں پر مولا کائنات مزدوری کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، مولا کائنات مزدوری کر رہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت مولا کائنات کے ہاتھ میں لوہے کا بیلچہ تھا، لوہے کا بیلچہ مولا کائنات کے ہاتھ میں۔ اب تینوں امتی آ گئے، کہہ رہے ہیں کہ خلافت میں جو دربار میں بیٹھا ہوا عالم ہے اس سے تو جواب دیے نہیں گئے، اب یہ کھیت میں مزدوری کرنے والا انسان کیا جواب دے گا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں چلو تو صحیح، سوال پوچھو تو صحیح، جواب نہ ملے تو تب کہنا۔ اب روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، ہاتھ میں لوہے کا بیلچہ مولا کائنات کے۔ اب داؤد کا امتی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے؟ کہا ہاں ارشاد فرمائی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ میرا امتی وہ تھا جو لوہے کو موم کر دیا کرتا تھا، میرا امتی وہ تھا جو لوہے کو موم کر دیا کرتا تھا۔ مولا کے ہاتھ میں لوہے کا بیلچہ تھا، ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑا، دوسرا سرا داؤد کے امتی کے ہاتھ میں دیا تاکہ اسے کھینچتا چلا جا۔ داؤد کا امتی لوہے کے بیلچے کو کھینچتا چلا گیا، لوہے کا بیلچہ موم کی مانند پگھلتا چلا گیا۔ اب جیسے دیکھا لوہے پگھل رہا ہے، فوراً سجدے میں گر گیا۔ اب موسیٰ کا امتی آگے بڑھا کہ یا علی یقین تو ہو گیا لیکن پھر بھی سوال کر رہا ہوں۔ کہا کیسا سوال ہے؟ کہا میرا نبی وہ تھا جو اپنے عصے کو اژدہا بنا دیا کرتا تھا، آپ ایسا کر کے دکھائے۔ تو تاریخ کہتی ہے مولا کائنات نے وہی لوہے کا بیلچہ زمین پر پھینکا، لوہے کا بیلچہ اژدہا بن گیا، وہی لوہے کا بیلچہ اژدہا بن گیا۔ اب تیسرا جملہ، قرآن کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ توجہ زان محترم، اب عیسیٰ کا امتی آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے یا علی مجھے معلوم ہے کہ میرے سوال کا جواب بھی ملے گا لیکن پھر بھی اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کا سوال کر۔ کہ میرا نبی وہ تھا جو مردے کو زندہ کر دیا کرتا تھا، آپ ایسا کر کے دکھا دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی نے ان تینوں امتیوں کو لیا، لینے کے بعد قریب کے قبرستان میں پہنچے۔ توجہ زان محترم، قریب کے قبرستان میں پہنچے، پہنچنے کے بعد مولا کائنات نے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہا، اے عیسیٰ کے امتی سن، تیرا نبی وہ تھا جو ایک وقت میں ایک مردے کو زندہ کرتا تھا، اب تو یہ بتا ایک مردہ زندہ یہ کرو یا قبرستان کو زندہ؟ یا علی بس ایک کر کے دکھا دیجئے، یا علی بس ایک کر کے دکھا دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے علی نے قبر میں ٹھوکر ماری، علی نے ٹھوکر ماری، مردہ قبر سے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ گیا۔ اب جیسے ہی عیسیٰ کے امتی نے دیکھا فوراً سجدے میں کہ یا علی اسلام کلمہ پڑھا دیجئے، اسلام سکھا دیجئے۔ تو عزیزو یہ ہے قرآن ناطق، دعوے قرآن صامت پیش کرتا ہے اور دلیل قرآن ناطق دیا کرتا ہے۔ تو عزیزو قرآن صامت نے دعوے پیش کیے ہیں اور قرآن ناطق نے دلیل پیش کی ہے، اور عزیزو یہ قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، کبھی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ سر کٹنے کے بعد بھی نو کی نزاع پر جا کر حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر کے فرمایا ہے کہ ہم قرآن سے جدا نہیں ہیں، قرآن ہم سے جدا نہیں ہے۔ عزادارو، شب عاشور کا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مسلسل گریہ کر رہے ہیں، مسلسل مسائب سماعت فرما رہے ہیں، کس کس کے مسائب پر گریہ کیا جائے۔ شب عاشور کا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے۔ شب عاشور لیجیے عزادارو، ہمارے درمیان سے محرم رفتہ رفتہ رخصت ہو رہا ہے،
صرف 3 دن بچے ہیں زہرا کو لال کو پرسہ دے لیجئے، اجڑی ہوئی ماں کو حسین کا پرسہ پیش کر لیجئے۔ عزادارو تاریخ بتاتی ہے کہ شب عاشور حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی اور حسین پوری رات عبادت میں مصروف تھے، لیکن اسی اسنا میں جناب زینب حسین کے پاس آتی ہیں۔ آنے کے بعد کہتی ہیں بھیا صبح کو لڑائی ہونا ہے، مقتل سجنا ہے، شہید ہونے ہیں، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہوتے ہوتے آپ کے اصحاب آپ کو تنہا چھوڑ جائیں۔ روایت کہتی ہے جناب زینب کے ان جملوں کو جناب حبیب نے سن لیا، فوراً خیام اصحاب میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں اے صحابہ ذرا سنو تو صحیح، ارے علی کی بیٹی لاڈلی کو ہمارے اوپر یقین نہیں ہے، ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، ذرا حسین کی خدمت میں چلو۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ جناب حسین کی خدمت میں تمام صحابہ آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ابھی اپنی گردنوں پر یہ تلوار چلا دیں۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین نے چراغ بجھا کر امتحان لیا، کوئی صحابی چراغ بجھانے کے بعد بھی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ بس عزیزو مختصر کرتا ہوں، اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام حسین اپنے خیام سے نکلے، مقتل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے نافع ابن ہلال بھی امام کے پیچھے پیچھے چلا۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین مقتل میں پہنچے تو امام حسین نے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو پیچھے مڑ کر کیا دیکھا کہ ہلال ابن نافع ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے حسین نے ہلال کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں ہلال تم میرے پیچھے مقتل میں کیوں آ گئے ہو؟ تو ہلال کہتے ہیں مولا شب عاشور ہے، ارے دشمنوں کا نرغہ ہے، میں نے سوچا کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کرے، اس لیے آپ کی حفاظت کی غرض سے آپ کے پیچھے آیا ہوں۔ روایت کہتی ہے حسین کہتے ہیں ہلال جب تم آ گئے ہو تو آؤ میں تمہیں مقتل کا نظارہ کراتا ہوں۔ اب ہلال مولا کے ساتھ چلے، ایک ایک مقام مولا بتاتے جاتے ہیں۔ اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، کچھ دور چلے۔ اے ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں اور محمد تڑپیں گے۔ اے ہلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ اب حسین بتاتے جاتے ہیں، لیکن عزیز ہو ہلال ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین نشیب کے پاس پہنچ گئے لیکن ہلال کی کوئی آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے حسین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا ہلال کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں تو امام پوچھتا ہے ہلال تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو جملہ سنیے گا آزادارو، انشاءاللہ کریا کریں گے۔ تو ہلال کہتے ہیں مولا جب سے میں اس نشیب کے پاس آیا ہوں ارے مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے ہلال ارے یہ نشیب وہ مقام ہے کہ جہاں تیرا آقا حسین ارے گھوڑے سے گرے گا، ارے یہ کوئی اور بیوی نہیں ہے بلکہ میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہے جو میرے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کے ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار تو رحیم ہے رحم فرما، تو کریم ہے کرم فرما۔ پروردگار بانی مجلس کے تمام دلی حاجات کو پورا فرما، بانی مجلس کے تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ پروردگار کی واسطہ محمد وآل محمد کے اس گھر کے اوپر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگار باطل طاقتوں کو باطل حکمرانوں کو خصوصاً امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ علماء دین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما، خصوصاً آیت اللہ سیستانی صاحب آیت اللہ خامنہ صاحب کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگار زمانہ پورا شوق امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا شمار امام کی جان سالوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ऐसे तेरे